میں 68% اضافہ ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، پچھلے سال غیر معمولی معاشی صورتحال کے باوجود ہم نے تاریخی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کی اور ترقیاتی اخراجات کیے جن کے مکمل حجم صوبے کی تاریخ میں پہلی بار 200 ارب روپے سے زیادہ رہا۔ جناب اسپیکر، یہ سپیچ چونکہ 21-22 بجٹ کی ہے، میں صرف کچھ جھلکیاں دینا چاہتا تھا، ورنہ بہت کچھ ہے کہنے کو۔ اگر ہم اس سال کے بجٹ کے ہیڈ لائنز پہ آئیں تو کل بجٹ 1118.3 ارب روپے، خیبر پختونخوا کا پہلا بجٹ جو کہ 1000 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ سیٹلڈ اضلاع میں 919 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع میں 199.3 ارب روپے۔ کرنٹ بجٹ 747.3 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع میں 648.3 ارب اور ضم شدہ اضلاع میں 99 ارب روپے، اور تاریخی ڈیولپمنٹ بجٹ اس صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ 371 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع میں 270.7 اور ضم شدہ اضلاع میں 100.3 ارب روپے کا بجٹ بنایا ہے۔ جناب اسپیکر، اس سال کا بجٹ 5 بنیادی ستونوں پر مشتمل ہے۔ ایک، ہم اپنے امپلائیز کا، سرکاری ملازمین کا خیال رکھنا چاہتے تھے کیونکہ 2 سال ان سے قربانیاں کروائیں اور 2 سال تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا۔ اس سال ہم اضافہ بھی کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا جاب جو ہے وہ اور بھی محنت سے کریں گے۔ جناب اسپیکر، دوسرا جو ستون ہے وہ یہ، جب ہم نے پچھلے سال جب کووڈ کے بدترین حالات تھے ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کمپرومائز نہیں کیا، تو یہ ستون ہم برقرار رکھتے ہیں کہ صوبے کی تاریخ میں ہم سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ دیں گے اور صوبے کی ترقی پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جناب اسپیکر، تیسرا ستون سروس ڈیلیوری کا ہے۔ ہماری بجٹنگ میں روایتی طور پہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن جو ایسٹس بنائے ہوتے ہیں ان پہ فوکس نہیں ہوتا۔ تو ہمارا تیسرا ستون سروس ڈیلیوری پہ خاص توجہ، اور جو ہاسپٹلز، جو سکولز، جو کالجز، جو سڑک بنے ہیں ان کا خیال رکھنا، اور نان سیلری بجٹ میں ان کے لیے جو ہے وہ اپرچون ایلوکیشنز رکھنا ہے۔ اور جناب اسپیکر، جب ہم نے اپنی ایمبیشن بڑھانی ہے تو ہم نے اپنے محصولات بھی بڑھانے ہیں، اور چوتھا ستون یہی ہے کہ پختونخوا کا اون سورس ریونیو بڑھا کر مالی طور پر ہم نے خود مختار بننے کا پختہ عزم کیا ہے۔ اور آخر میں ایک آخری ستون، ہمیں فخر ہے کہ پچھلی 3 سال میں بلکہ پچھلے 8 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت نے پہلے پرویز خٹک صاحب کی قیادت میں اور ابھی چیف منسٹر محمود خان صاحب کی قیادت میں پورے پاکستان میں ریفارم کے پروسیس کو لیڈ کیا ہے۔ انشاءاللہ اصلاحات، جدت اور گورننس کے نظام میں بھی بہتری کا ہم عہد کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس ریفارم کا جو پہلا بڑا سٹیپ، جو میرے خیال میں پورے ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا، پورے بر صغیر کی تاریخ میں نہیں ہوا، 1 جولائی کو ہی جناب اسپیکر ہم پورے سال کا ترقیاتی بجٹ ریلیز کریں گے، 100% ریلیز کریں گے تاکہ ڈیولپمنٹ 1 جولائی سے ہی شروع ہو۔ اور جو ہم بجٹری ریفارم کر رہے ہیں اس میں 2 نئے کانسیپٹس کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں تاکہ بجٹ میں اور بھی ٹرانسپیرنسی آئے اور بجٹ کا جو عوام سے رشتہ ہے وہ اور بھی واضح ہو۔ ایک ہے ڈیولپمنٹ پلس سپینڈنگ یا بجٹ، اور دوسرا ہے سروس ڈیلیوری سپینڈنگ یا بجٹ۔ جناب اسپیکر، عام تاثر پایا جاتا ہے کہ صرف ترقیاتی بجٹ ہی عوامی بہبود اور ترقی سے متعلق ہوتا ہے اور سارا فوکس جو ہے وہ اس پہ ہوتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سے ایسے اہم اخراجات ہیں جو کہ کرنٹ بجٹ سے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ اخراجات جو کہ بشمول ترقیاتی بجٹ عوام کے بھلے میں ہوتے ہیں ان کو ہم نے ڈیولپمنٹ پلس میں ڈالا ہے، جیسے ہماری صحت کارڈ کی ایلوکیشن،
جو ہماری فلیگ شپ اسکیم ہے، جو ہم سکولز میں فرنیچر ڈالیں گے، جو ہم میڈیسن بجٹ کا ٹاپ اپ ڈالیں گے، اور اگر ہم اس صوبے کے ڈیولپمنٹ پلس بجٹ کی تعداد جو ہے وہ بتائیں تو وہ اس 1118 ارب روپے میں 500 ارب روپے ہے۔ اور اسی طرح جناب اسپیکر، اکثر کہا جاتا ہے کہ تنخواہیں جو ہیں، تنخواہوں پہ بجٹ زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ تنخواہوں میں ان سکول ٹیچرز کی بھی تنخواہیں ہوتی ہیں، ان ڈاکٹرز کی بھی تنخواہیں ہوتی ہیں جو کہ پورے اسٹیٹ کو، پورے صوبے کو سروس دیتے ہیں۔ تو جاری اخراجات کو تقسیم کر کے ہم نے ان اخراجات کو جو ہے وہ کاؤنٹ کیا ہے جو کہ عوام کی سروس ڈیلیوری سے ڈائریکٹلی تعلق ہے، اس کو ہم سروس ڈیلیوری بجٹ کہتے ہیں، اور جن کا تعلق نہیں ہے اس کو ہم اوور ہیڈ بجٹ کہتے ہیں۔ تو جو پہلا اس کا انڈیکیٹر ہے وہ ہے کہ ہمارا سروس ڈیلیوری بجٹ 57% ہے، یعنی کہ 747 ارب روپے میں سے 424 ارب روپے جو کہ ڈائریکٹلی سروس ڈیلیوری پہ لگتے ہیں کرنٹ بجٹ میں سے۔ جناب اسپیکر، بجٹ کی کچھ تفصیل پہ آتے ہیں۔ آمدن یا ریسیٹس 2021-22 کے لیے فیڈرل ٹیکس اسائنمنٹس جو وفاقی ٹیکس صوبے کو آتا ہے 475.6 ارب روپے، جو اس صوبے کا 1% ڈویزبل پول کا جو شیئر ہے 57.2 ارب روپے۔ آئل اینڈ گیس رائلٹیز اینڈ سرچارجز 26.5 ارب روپے۔ NHP اور اس کے بقایا جات 74.7 ارب روپے۔ صوبائی ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو 75 ارب روپے۔ فورن پروجیکٹ اسسٹنس یعنی بیرونی امداد 85.8 ارب سیٹلڈ اضلاع کے لیے، اور 3.3 ارب جو ہے وہ مرجڈ اضلاع کے لیے۔ اور ضم شدہ اضلاع کے لیے جو گرانٹس ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ سے آتے ہیں جب تک نیا NFC ایوارڈ نہ ہو 187.7 ارب روپے، اور دیگر محصولات جن کی ڈیٹیل وائٹ پیپر اور مزید بجٹ بکس میں 132.5 ارب، یعنی کل محصولات 1118.3 ارب روپے۔ اب اسپیکر، اخراجات کے تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ تنخواہ 374 ارب روپے، جس میں 314 ارب روپے سیٹلڈ اضلاع کے اور 60 ارب روپے مرجڈ اضلاع کے۔ پینشن 92.1 ارب روپے، جس میں 92 ارب روپے سیٹلڈ اضلاع کے اور مرجڈ اضلاع کے 0.1 ارب روپے، کیونکہ ان کے امپلائیز جو ہیں ان کی پینشن فیڈرل گورنمنٹ سے ابھی تک دی جاتی ہے۔ نان سیلری 203.9 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع میں 164.9 اور مرجڈ اضلاع میں 38.9 ارب روپے۔ دیگر جاری اخراجات 77.4 ارب روپے۔ صوبائی ADP اور اس کے ساتھ مرجڈ اضلاع کے لیے AIP ملا کے 244.6 ارب روپے۔ بلدیاتی اداروں کے لیے ADP سیٹلڈ اضلاع کے لیے 15 ارب روپے اور مرجڈ اضلاع کے لیے 2.4 یعنی ٹوٹل 17.4 ارب روپے۔ بیرونی امداد 85.8 ارب سیٹلڈ اضلاع کے لیے اور 3.3 ارب مرجڈ اضلاع کے لیے، کل 89.2 ارب روپے۔ اور وہ PSDP پروجیکٹس جو پروونشلی ایکسیکیوٹیڈ ہیں، جن کا پیسہ صوبے کے اکاؤنٹ 1 میں آتا ہے، 19.9 ارب روپے کی ایلوکیشن بجٹ پیپرز میں۔ جناب اسپیکر، کچھ اہم اعلانات۔ بجٹ سے پہلے تنخواہوں پہ کافی بات چیت ہوئی سرکاری ملازمین کی، اور آج یہ کنفرم کرتا ہوں کہ جو وعدہ چیف منسٹر محمود خان صاحب نے کیا تھا وہ ہم اس بجٹ میں پورا کر رہے ہیں، اور وہ ملازمین جن کو کوئی خصوصی الاؤنس نہیں ملتی تھی ان کی تنخواہ میں 10% ایڈ ہاک ریلیف رننگ پے پہ، 20% ریلیف جو ہے وہ بیسک پے پہ، ان کے سیکٹر سپیسیفک یا فنکشن سپیسیفک الاؤنس پہ، 7% اضافہ ان کی بیسک پے کے مطابق
ہاؤسنگ الاؤنس میں اور کل اضافہ جو یہ ہو گیا جناب اسپیکر، جو وہ سارے ملازمین جن کو کوئی اسپیشل یا ایگزیکٹو الاؤنس نہیں ملتی تھی، 37% منیمم انشاءاللہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، اس میں ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ جو ایک ریفارم ہم نے کیا ہے ہاؤسنگ الاؤنس کو بڑھا کے، مختلف ہاؤسنگ الاؤنس ہوتے تھے ایک ہی شہر میں، کسی کو ہاؤسنگ سبسڈی ملتی تھی، کسی کو ہاؤسنگ الاؤنس ملتا تھا، کوئی 1% کو گھر ملتا تھا، اس کو ملا کے ایک یونیفائڈ ہاؤسنگ الاؤنس کر دیے، اور اسی میں وہ ہاؤسنگ الاؤنس ہر بندے کو جس کا گھر نہ ہو سرکاری 50% اضافہ ہوا ہے، جو ان کی بیسک پے کا کم سے کم 7% حصہ بنتا۔ اور جناب اسپیکر، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ایک تو فرق مٹاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ویژن ہے ہاؤسنگ کی، کہ لوگ اپنے گھر خرید سکیں یا اچھی ہاؤسنگ افورڈ کر سکیں، جب ہم ہاؤس رینٹ پورے صوبے میں بڑھائیں گے تو لوگوں کی سپینڈنگ پاور زیادہ ہوگی، ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو ہے وہ اور کانفیڈنس ملے گا، تو انشاءاللہ یہ ایک تاریخی قدم ہوگا۔ جناب اسپیکر، یہ بھی میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی سے رہ گیا جو کہ اس ڈیفینیشن یا اس وعدے کے مطابق جو چیف منسٹر صاحب نے کیا تھا وہ پورا نہ ہو، تو ایک گریوینس ریڈریسل کمیٹی بھی بنے گی جو امیڈیٹلی جو ہے وہ کریکشنز کرے گی جہاں پہ وہ کریکشنز کرنی پڑے۔ تنخواہوں کے بعد جناب اسپیکر ایک اہم مسئلے پہ کام کرنا ہے جس پہ ہم کام جو ہے وہ بہت کرتے رہے ہیں، اور وہ ہے پینشنز، جو کہ صرف ہماری حکومت نہیں بلکہ پورے پاکستان کا سرکاری خرچے کا شاید سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ وہ واحد ملک ہے جہاں پینشنز جو ہے وہ کمپلیٹلی انفنڈڈ ہے۔ پینشن ریفارم پہ ہم کام کرتے رہے ہیں، وہ پینشن جو صرف 15 سال پہلے 1 ارب سے بھی کم تھی، اگلے اس سال 86 ارب اور اگلے سال 92 ارب ہوگی، اس کا ہم نے کوئی انتظام کرنا ہے، اور ہم نے اس پہ بہت کام شروع کیا ہے۔ ایک تو ہم پینشنرز کو 10% اضافہ جو ہے وہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہم پینشن کے نظام کو بہتر کر رہے ہیں، اس میں ہم نے کیبنٹ سے آلریڈی جو ہے وہ ڈیسیژن لیا پینشن رولز کو چینج کرنے کے لیے، جس سے ارلی ریٹائرمنٹ ریفارم، اس کے ساتھ پینشن رولز میں وہ تبدیلی کہ لوگ 2 پینشن نہ لے سکیں، یا جو 14 یا 15 لیئرز کو پینشن ملتے تھے وہ بچوں کو، بیواؤں کو اور والدین کو ملے۔ اور جناب اسپیکر، چیف منسٹر اور کیبنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ آگے جو بیواؤں کو 75% پینشن ملتا تھا وہ انشاءاللہ آگے 100% پینشن ملے گا۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ کیونکہ ہم نے لانگ ٹرم سسٹینیبل ریفارم کرنا ہے، کنٹریبیوٹری پینشن پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر صاحب نے ایک کیبنٹ کمیٹی بنائی تھی اور یہ فیصلہ کیبنٹ آلریڈی لے چکی ہے کہ وہ کنٹریبیوٹری پینشن ہم انشاءاللہ 1 سال میں جو ہے وہ نئے امپلائیز کے لیے بنائیں گے، اور 1 جولائی 2021 سے جو نئے امپلائیز گورنمنٹ میں آئیں گے وہ اس کنٹریبیوٹری پینشن میں حصہ جو ہے وہ لیں گے۔ جناب اسپیکر، یہ ایک عوام دوست بجٹ ہے، اور غریب عوام کے لیے، مزدور کے لیے جو دیہڑی کرتا ہے، اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے ڈیسیژن لیا کہ مزدور کی کم سے کم اجرت بڑھا کے 21,000 روپے کریں، اور انشاءاللہ یہ بھی کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ بجٹ کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن پر بھی خاص غور کریں گے۔ جناب اسپیکر، صوبے کے غریب عوام کے لیے جو ریکارڈ ایلوکیشنز احساس پروگرام میں وفاقی حکومت نے کی ہیں، اور جو یونیورسل ہیلتھ کوریج صحت کارڈ پلس کے تھرو صوبائی حکومت نے کی ہے، غریبوں کو گندم اور آٹے پہ سبسڈی دینے کے لیے سبسڈی 2.9 ارب سے بڑھا کے 10 ارب روپے کی ہے، اور چیف منسٹر صاحب نے ایک ویژن دکھایا ہے کہ انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے
تو ہم غریبوں کو ایک فوڈ باسکٹ پروگرام بھی انٹروڈیوس کرائیں گے جس کے لیے 10 ارب روپے رکھیں۔ جناب اسپیکر، ہم نے معیشت کو اٹھانا ہے اور معیشت اٹھتا ہے کاروبار سے، اور کاروبار میں قرضوں کے لیے اور شریعہ کمپلائنٹ قرضوں کے لیے ہم اپنے بینک کو استعمال کریں گے، بینک آف خیبر کو، اور 10 ارب روپے کا معاشی سٹیمیولس انشاءاللہ پورے خیبر پختونخوا میں دیں گے۔ یہ وہ آسان قرضے ہوں گے جس سے نوجوان، صنعت کار، خواتین، وہ سیگمنٹس جو کہ کووڈ-19 سے متاثر ہیں، چھوٹا دکاندار، ٹریڈر، پرائیویٹ سکولز، جن کو وعدہ کیا تھا، ان کی معاشی مشکل دور کریں گے اور اکانومی کو بھی اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ اس کو جلد سے جلد ہم شروع کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جناب اسپیکر، اس صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام، کیونکہ حکومت خیبر پختونخوا ترقی پذیر اضلاع میں تفریق ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور اس مد میں چیف منسٹر صاحب نے 61 ارب روپے کی لاگت سے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلانز کا منصوبہ جو ہے وہ اپروو کیا ہے، جس میں کم سے کم 10.4 ارب روپے 2021-22 میں لگیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس سے زیادہ بھی لگانے کی کوشش کریں گے۔ جناب اسپیکر، اس صوبے کا اسلام سے اور اس صوبے کے لوگوں کا اسلام سے بہت گہرا تعلق ہے، اور اس لیے ان خطیبوں کو جو صوبے بھر میں مسجدوں میں سروسز دیتے ہیں، 20,000 سے زائد مساجد کے خطیبوں کے لیے وظائف، جن کے لیے 2.6 ارب روپے رکھیں۔ جناب اسپیکر، ٹیکس ریلیف، باہر بہت لوگ پوچھ رہے تھے کہ ٹیکس ریلیف میں آپ کیا دے رہے ہیں، اور ہم نے ٹیکس تو ہم نے کلیکٹ کرنا ہے، لیکن پچھلے سال بھی ہم نے کاروباری اور تنخواہ دار طبقے کو صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکس ریلیف پیکج دیا، اور جناب اسپیکر اس سال چیف منسٹر صاحب نے اس سے بھی بڑا ٹیکس ریلیف پیکج منظور کیا ہے، جس کی جھلکیاں کچھ یوں ہیں۔ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے غریب دوست ریٹس، جس میں 12 کیٹیگریز ٹیکس کی کچھ یوں ہیں، جن میں ٹیکس کی شرح میں کمی کی گئی ہے، اور 17 کیٹیگریز کچھ یوں ہیں جس میں ٹیکس کی شرح جو ریڈیوس تھی وہ مینٹین کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، ایک بہت بڑا قدم بورڈ آف ریونیو کا، ہماری اکانومی ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے، اور اس میں بہت سے چھوٹے کسان ہیں، ان کا پٹواریوں سے واسطہ پڑتا تھا، ہمارے نظام میں مسئلے ہیں، ہم کم کر رہے ہیں، لیکن یہ تاریخی قدم پی ٹی آئی کی اور چیف منسٹر محمود خان صاحب کی حکومت لے رہی ہے کہ جو لینڈ ٹیکس ہے، 2 طریقے کے ایگریکلچر انکم ٹیکس ہوتے ہیں، جو لینڈ ٹیکس ہے اس کی شرح 2021-22 کے لیے ہم 0 کر رہے ہیں، کسی غریب کسان کو لینڈ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، اور جو ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے اس میں ایگزیمپشن منیمم ریٹ جس پہ ایگریکلچر انکم ٹیکس منافع پہ دینا پڑتا ہے وہ 4 لاکھ سے بڑھا کر ہم 6 لاکھ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے 7 لاکھ سے زیادہ جو ایگریکلچرسٹ ہیں ان کو ٹیکس ریلیف ملے گی، 7 لاکھ سے زیادہ کسانوں کو ٹیکس ریلیف ملے گی، اور صرف بڑا جو کسان ہے وہ اس طریقے سے ایگریکلچر انکم ٹیکس دے گا، شفاف طریقے سے، جس سے صوبے میں ایگریکلچر سیکٹر کی ترقی بھی ہوگی اور یہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثال بھی ہوگا۔ جناب اسپیکر، پچھلے سال اپنے کنسٹرکشن پیکج میں ہم نے
پراپرٹی کے اور لینڈ کے سیل پہ ٹیکسز میں خاطر خواہ کمی کی. جہاں پہ 7% ٹیکس دینا پڑتا تھا وہ ٹیکس ہم نے 2% کیا. اس کے باوجود بورڈ آف ریونیو کے محصولات 4 ارب سے بڑھ کے اس سال 7 ارب تک گئے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ ٹیکس کا نظام آسان کرتے ہیں تو شفافیت بھی آتی ہے اور ریونیو بھی بڑھتا ہے. اور وہ کنسٹرکشن ریلیف پیکج بھی ہم برقرار رکھ رہے ہیں. جناب اسپیکر، بہت سے ہمارے جو پروفیشنلز ہیں جن پہ پروفیشنل ٹیکس لگتا تھا تو وہ کم 1,000 روپے 2,000 روپے، لیکن اگین ایز آف بزنس میں ایک آبسٹیکل تھا یہ. جناب اسپیکر، اس سال ہم پروفیشنل ٹیکس کو بھی سب کے لیے 0 کر رہے ہیں تاکہ کسی کو پروفیشنل ٹیکس نہ دینا پڑے. جناب اسپیکر، سب کو پتہ ہے کہ اس صوبے میں جو ماضی میں جو مسئلے ہوئے اس کی وجہ سے ہماری بہت سی جو گاڑیاں ہیں وہ اسلام آباد میں، لاہور میں، باقی صوبوں میں رجسٹر ہوتی ہیں، یہاں پہ رجسٹر نہیں ہوتی. اس سال ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے خیبر پختونخوا کی گاڑیوں کو، وہ لوگ جو یہاں بستے ہیں، جو یہاں رہتے ہیں، جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے، جن کو یہاں رجسٹریشن کرنی چاہیے، ان کو انسینٹو پیکج دینے کے لیے چھوٹی گاڑی پہ رجسٹریشن فی جو ہے وہ جناب اسپیکر 1 روپے کر دیے. اور بڑی گاڑی پہ جو اسلام آباد میں اور باقی پاکستان میں 4% ہوتی ہے ہم نے 1% کر دی ہے. اور اب میں اس صوبے کے رہنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے صوبے سے جو ہے ایفرٹ کریں، اپنی گاڑیاں جو ہے وہ یہاں پہ رجسٹر کریں. یہ بھی اسکیم میں ہے کہ جو اسلام آباد سے یا لاہور سے یا باقی پاکستان سے اپنی گاڑی کی رجسٹریشن خیبر پختونخوا میں چینج کرے گا تو وہ ری رجسٹریشن فری آف کاسٹ ہوگی. جناب اسپیکر، پراپرٹی ٹیکس کے ریٹس جو ہے باقاعدگی سے دینے والوں کے لیے جو جلدی دینے چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ریوارڈ کریں جو پراپرٹی ٹیکس جلدی دیتے ہیں، تو یہ بھی ہم اپنے ٹیکس پیکج میں اعلان کرتے ہیں کہ جو 31 دسمبر سے پہلے اپنی پراپرٹی ٹیکس دے گا اس کو 35% ڈسکاؤنٹ ہوگا. اور جناب اسپیکر، تعلیم پہ، لائبریریز پہ، ہاسٹلز پہ، سکولز پرائمری اور سیکنڈری کی جو ہے وہ انٹرنس فیس پہ، میوزیمز پہ انٹری پہ، اور ایجوکیشن اور ہیلتھ سروسز پہ یعنی پرائیویٹ سیکٹر سکولز پہ بھی ہم سروس ٹیکسز اور فیس جو ہے وہ 0 کر رہے ہیں. اس سے بڑا ٹیکس پیکج جناب اسپیکر شاید مشکل ہوتا، لیکن ابھی امید کرتے ہیں کہ جو 4 کروڑ عوام ہے وہ دیانتداری سے اس گورنمنٹ کی جو آپ کا ٹیکس کا پیسہ آپ پہ لگا رہی ہے اس کا ہاتھ دے گی تاکہ ہم اپنے پیروں پہ اور بھی مضبوطی سے کھڑے ہوں اور آپ کے لیے اور سروس ڈیلیوری اور کام کر سکیں. جناب اسپیکر، گورنمنٹس کا معیار جو ہے وہ سروس ڈیلیوری سے پتہ چلتا ہے، اور اپنے حکومتی نظام کو تیز اور بہتر کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحب نے ہدایت دی ہے کہ اس سال میں ہم پاکستان کا پہلا صوبہ بنیں گے جو کہ سمری فائل سے ہٹا کے ای سمری پہ بنائے گی اور کاغذ پہ آگے پیچھے کاغذ نہیں جائیں گے، اور انشاءاللہ ڈیسیجنز جلدی ہوں گے اور جلدی امپلیمنٹ ہوں گے. ابھی اسپیکر، ابھی کچھ ڈپارٹمنٹل بجٹس کی تفصیل پہ آتے ہیں اور زراعت سے شروع کرتے ہیں. زراعت کا بجٹ، کرنٹ بجٹ 12.33 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 8.3 ارب اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس 4.9 ارب، کل 25.5 ارب روپے.
اوقاف مذہبی اور اقلیتی امور کرنٹ 3.04 ارب، ڈیولپمنٹ 1 ارب، کل 4.04 ارب. بیورو آف اسٹیٹسٹکس کل بجٹ 56 ملین. کمیونیکیشن اینڈ ورک CNW یعنی مواصلات و تعمیرات کرنٹ بجٹ 10.57 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 37.47 ارب اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس 10.7 ارب، کل بجٹ 58.789 ارب روپے. ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن یعنی تعلیم، اس کا ریکارڈ بجٹ ہے. کرنٹ بجٹ 185.2 ارب روپے، ڈیولپمنٹ بجٹ 17.58 ارب اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس 3.1 ارب. ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن کا بجٹ 200 ارب سے زیادہ 205.89 ارب روپے. انرجی اینڈ پاور کرنٹ بجٹ 35.6 کروڑ یعنی 356 ملین. ڈیولپمنٹ بجٹ 4.297 ارب اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس 12.6 ارب، کل بجٹ 17.25 ارب. انوائرمنٹ ماحولیات کرنٹ بجٹ 2.69 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 50 ملین، کل بجٹ 2.74 ارب. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کرنٹ بجٹ 1.58 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 205 ملین یعنی 20.5 کروڑ، کل بجٹ 1.79 ارب. فوڈ جس کا کرنٹ بجٹ اکاؤنٹ 2 سے جاتا ہے تو وہ ہمارے بجٹ کا حصہ نہیں ہوتا. ڈیولپمنٹ بجٹ 329 ملین یعنی 32.9 کروڑ اور کل بجٹ بھی 32.9 کروڑ. اس میں جیسے میں نے کہا جو فوڈ سبسڈی پروگرام ہے وہ شامل نہیں ہے، وہ علیحدہ سے اکاؤنٹ میں ہوتی ہے. فائنانس کرنٹ بجٹ 14.4 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 147 ملین اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس کے فنڈ فلوز جو سپورٹ کے پروجیکٹس ہیں، فائنینشیل سپورٹ کے پروجیکٹس جو صوبائی خزانے میں جاتے ہیں 27.25 ارب، کل بجٹ 41.8 ارب. جنگلات یا فارسٹس کرنٹ بجٹ 1.5 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 3.7، فورن پروجیکٹ اسسٹنس 30 کروڑ، کل بجٹ 5.5 ارب. جنرل ایڈمنسٹریشن کرنٹ بجٹ 5.28 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 30 کروڑ، کل بجٹ 5.58 ارب. ہائر ایجوکیشن اعلیٰ تعلیم کرنٹ بجٹ 20.07 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 6.98 ارب، کل بجٹ 27.056 ارب. محکمہ داخلہ یعنی ہوم جس میں پولیس بھی شامل ہے، کرنٹ بجٹ 88.859 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 2.85 ارب، کل بجٹ 91.7 ارب. ہاؤسنگ کرنٹ بجٹ 157 ملین یعنی 15.7 کروڑ، ڈیولپمنٹ بجٹ 60 کروڑ، کل بجٹ 757 ملین یعنی 75.7 کروڑ. صنعت یعنی انڈسٹریز کرنٹ بجٹ 75.1 کروڑ، ڈیولپمنٹ بجٹ 3.26 ارب اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس 1 ارب، کل بجٹ 5.01 ارب. انفارمیشن یعنی محکمہ اطلاعات کرنٹ بجٹ 1.4 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 36.3 کروڑ، کل بجٹ 1.78 ارب. آئی ٹی جس کے بجٹ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، کرنٹ بجٹ 90.6 کروڑ، ڈیولپمنٹ بجٹ 1.39 ارب اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس 28.2 ارب، جس کے علاوہ اور بھی بہت پرائیویٹ سیکٹر سے انویسٹمنٹ یا فائنینشیل سپورٹ آنی ہے. کل بجٹ جو بجٹ میں ہے 2.58 ارب. آبپاشی یعنی ایریگیشن کرنٹ بجٹ 5.5 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 15.6 ارب، فورن پروجیکٹ اسسٹنس 1.4 ارب، کل بجٹ 19.9 ارب. لیبر کرنٹ بجٹ 56.1 کروڑ، ڈیولپمنٹ بجٹ 30.6 کروڑ،
فورن پروجیکٹ اسسٹنس 5 کروڑ، کل 91.7 کروڑ. لا اینڈ جسٹس قانون کرنٹ بجٹ 10 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 2.5 ارب، کل 12.58 ارب. مائنز اینڈ منرلز کرنٹ بجٹ 1.05 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 32.6 کروڑ، کل بجٹ 1.382 ارب. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ PND کرنٹ بجٹ 74.6 کروڑ، ڈیولپمنٹ بجٹ 34 ارب، فورن پروجیکٹ اسسٹنس 8.95 ارب، کل بجٹ 44 ارب روپے. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کرنٹ بجٹ 9.47 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 8.9 ارب، FPA فورن پروجیکٹ اسسٹنس 40 کروڑ، کل بجٹ 18.8 ارب. ریونیو ڈپارٹمنٹ کرنٹ بجٹ 20.6، ڈیولپمنٹ بجٹ 1.26، کل بجٹ 21.88. سوشل ویلفیئر کرنٹ بجٹ 4 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 88.8 کروڑ، کل بجٹ 4.936 ارب. اسپورٹس، ٹورزم اور کلچر کرنٹ بجٹ 2.935 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 14.49 ارب، فورن پروجیکٹ اسسٹنس 3.1 ارب، کل بجٹ 20.5 ارب. فنی تعلیم، ٹیکنیکل ایجوکیشن کرنٹ بجٹ 2.7 ارب، ٹرانسپورٹ کرنٹ بجٹ 3.36 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 17.4 کروڑ، فورن پروجیکٹ اسسٹنس 8.67 ارب، کل 12.2 ارب. اور زکوٰۃ اور عشر کرنٹ بجٹ 35.9 ارب، کل بجٹ 35.9 ارب. جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو وہ ڈپارٹمنٹس جن کا پچھلے سال کے مقابلے میں بجٹ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، اس میں مجھے فخر ہے کہ سب سے بڑا، کیونکہ ہمارا فوکس تعلیم ہے، وہ ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جس کا بجٹ 24 ارب سے بڑا ہے. اس کے بعد صحت یعنی ہیلتھ جس کا بجٹ 22 ارب روپے سے بڑا ہے. اس کے بعد جناب اسپیکر، ہوم میں سے پولیس ڈپارٹمنٹ کا بجٹ، کیونکہ پولیس ایک اور بہت اہم محکمہ ہے جس نے سروس دینی ہے، پولیس کا بجٹ 12 ارب روپے بڑھا ہے. اور آج چیف منسٹر صاحب نے کیبنٹ میں فیصلہ کیا کہ جو ایک ہم کام اٹھائیں گے پولیس سے وہ ان کی ٹریفک مینجمنٹ ہے، اس کی فائنز پہ ہم نے اضافہ کیا ہے تاکہ لوگ جو ہے لوگوں کی جانیں خطرے میں نہ ڈالیں. 1 مہینے کا ہم ٹائم دیں گے کہ لوگ جو ہیں لوگوں کی آگاہی ہو، اور انشاءاللہ اس صوبے کا ٹریفک کا نظام بھی پاکستان میں سب سے بہتر بنائیں گے. جناب اسپیکر، پرائم منسٹر صاحب کی ویژن ہے، چیف منسٹر صاحب خود لیڈ کرتے ہیں اسپورٹس، کلچر اور ٹورزم کی ڈپارٹمنٹ کو، اس کا بجٹ 11 ارب روپے سے بڑھا ہے. اور جناب اسپیکر، کیونکہ ہم نے سروس ڈیلیوری دینی ہے، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جس میں اربن اور رورل ڈیولپمنٹ دونوں آتی ہے، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز آتی ہیں، TMAs آتے ہیں، اس کا بجٹ 6 ارب روپے سے بڑھا ہے. یہ سارے وہ محکمے ہیں جو ہمارے منشور کے ساتھ لنکڈ ہیں جن کا بجٹ سب سے زیادہ بڑھا. جناب اسپیکر، اگر آپ پرسنٹیج میں دیکھیں، IT کا دور ہے، ہم نے نالج اکانومی میں جانا ہے، IT کا بجٹ 137% بڑھا ہے. اسپورٹس، کلچر اور ٹورزم کا بجٹ کل 107% بڑھا ہے. ایگریکلچر، PM ایگریکلچر ایمرجنسی اور ٹرانسفارمیشن پروگرام کو لیڈ کرتے ہیں، ایگریکلچر کا بجٹ 65% بڑھا ہے. انرجی اینڈ پاور اس صوبے کی پہچان ہے، 49% بڑھا ہے. ہائر ایجوکیشن سے ہمارے اگلے جنریشن کے لیڈرز پیدا ہوں گے، 46% بڑھا ہے. ہیلتھ کا بجٹ 19% بڑھا ہے. لوکل گورنمنٹ کا بجٹ 19% بڑھا ہے. اور پولیس کی سروس ڈیلیوری بہتر کرنے کے لیے پولیس کا بجٹ 18% بڑھا ہے. جناب اسپیکر، ڈیولپمنٹ بجٹ کو دیکھیں تو خاص طور پہ میں 3 اداروں کا، کیونکہ ہم پہلے سے ڈیولپمنٹ بجٹ 3 سال اس پہ کام کیا تھا، تو سب ڈپارٹمنٹس کے بجٹ جو تھے
وہ خاطر خواہ ایک اچھے لیول پہ تھے اور ابھی ہم نے سروس ڈیلیوری پہ فوکس کرنا ہے، لیکن جو ہمارے اگلے 2 سال کے نئے فوکس ایریاز ہوں گے جن کو ہم نے اور اٹھانا ہے، آئی ٹی کا ڈیولپمنٹ بجٹ 419% بڑھا ہے، سپورٹس کلچر اور ٹورزم کا ڈیولپمنٹ بجٹ 307% بڑھا ہے، اور انرجی اور پاور کا اس صوبے کی خود مختاری کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ 293% بڑھا ہے۔ سوشل ویلفیئر کا ڈیولپمنٹ بجٹ 101%، روڈز کا، کیونکہ روڈز کا اکنامک ڈیولپمنٹ سے تعلق ہے، 57%، اور ہیلتھ کا سیٹلڈ اضلاع میں اور سارا ایگزسٹنگ پروجیکٹس پہ 44% بڑھا ہے۔ جناب اسپیکر، اس سال ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ بھی ایک نئے طرز سے بنایا ہے۔ ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ صرف سیکٹرل ایلوکیشن دیکھ کے نہیں کیا کہ یہ اس سیکٹر کا حق ہے اور یہ اس سیکٹر کا حق ہے۔ چیف منسٹر صاحب نے خود یہ پروسیس لیڈ کیا ہے اور ایک پروجیکٹ بیسڈ ڈیولپمنٹ بجٹ بنا ہے تاکہ جو ہمارے ہائی پرائیورٹی پروجیکٹس ہوں ان کو ہم 2 سال میں کمپلیٹ کر سکیں، اور انشاءاللہ ہم دن رات محنت کریں گے کہ چیف منسٹر صاحب کی یہ ویژن اچیو کریں۔ اور جناب اسپیکر، اگر آپ ہماری ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو دوسرے صوبوں کے مقابلے میں کمپیئر کریں تو جناب اسپیکر، سندھ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ان کے بجٹ کا 22% حصہ ہوتا ہے، پنجاب کا ان کے بجٹ کا 21% ہوتا ہے، اور خیبر پختونخوا کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہمارے بجٹ کا 33% حصہ ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، کچھ ڈپارٹمنٹل اہم پروجیکٹس جو یا کرنٹ بجٹ سے یا ڈیولپمنٹ بجٹ سے فنڈ ہو رہے ہیں، ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن یعنی تعلیم کے شعبے سے شروع کرتے ہیں۔ 2100 سے زائد سکولوں کی تعمیر، بحالی اور اپ